السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پی ٹی ایم میں عمران خان کو گھر بھیجنے کے طریقہ کار پر لڑائی تو ہے ہی، اختلاف رائے ہے ہی، مگر اصل لڑائی جو ہے پی ٹی ایم کے اندر وہ ہے عمران خان کے بعد کے حالات پر۔ عمران خان کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ پی ٹی ایم کی دو بڑی سیاسی جماعتیں باہم دست و گریباں ہیں اور وہ اپنی اپنی پاپولیرٹی برقرار رکھنے کے لیے، بڑھانے کے لیے اور مزید حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے طریقہ کار پر جانا چاہ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اب جب سے پی ٹی ایم بنا ہے، پی ٹی ایم دو مراحل پی ٹی ایم کی تحریک کے ہوئے ہیں۔ پہلا مرحلہ نواز شریف صاحب کا نیریٹو اس میں بہت زیادہ پاپولر ہوا اور وہ تھا جلسوں کا، جس میں نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں جلسے میں نام لے لیے اور یعنی نواز شریف اپنے جو ان کا سیاسی مستقبل داؤ پر لگا کر انہوں نے ایسی تقریر کر دی کہ ہر طرف جہاں سوال اٹھے، لوگ حیرت زدہ ہوئے، وہاں پر نواز شریف کو پذیرائی بھی ملی۔ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا وہ پیپلز پارٹی کے نیریٹو پر چلا پی ڈی ایم، یا چلی پی ڈی ایم تحریک ہے تو وہ تحریک ذرا چلی ہوتی ہے، تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اسد زرداری کے نیریٹو پر چلی، ضمنی انتخابات میں جانا، سینٹ کے انتخابات میں جانا، اس پر جو ہے وہ پذیرائی ہوئی پیپلز پارٹی کی، اور پنجاب میں الیکٹیبلز نے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ پیپلز پارٹی جو بالکل پنجاب میں دم توڑ رہی تھی، اس میں ذرا سانسیں پڑنا شروع ہو گئی۔ اب تیسرے مرحلے کے آغاز سے پہلے نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کو ناک آؤٹ کر دیا، اور اب بلے بلے ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کی بھنگڑے پڑ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب نے مقابلہ ہونے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کو شکست دے دی۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مقابلہ ہونے سے پہلے، مقابلہ تو عمران خان کے ساتھ ہے، تو یہاں پر یہ آپسی مقابلہ کیسے؟ تو جناب پی ڈی ایم کے اندر دو طرح کا جو ہے وہ چل رہا ہے معاملہ۔ میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ پی ڈی ایم جہاں عمران خان کے خلاف لڑ رہا ہے، عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے جو ان کی تحریک ہے وہ چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، وہاں پہ پی ڈی ایم کے اندر دونوں سیاسی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتیں دونوں، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ بھی اپنی اپنی سیاست سیدھی کرنے کے چکر میں ہیں۔ اور یہ وہ لڑائی ہے جس لڑائی کا میں نے کہا کہ جناب وہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد کی لڑائی ہے، کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے بعد جو سیاسی جماعت زیادہ پاپولر ہوگی اس کو ملے گا اقتدار، اور پیپلز پارٹی تو اتنی پاپولر نہیں ہے، ملک گیر میں بات کر رہا ہوں، اور خاص طور پر پنجاب، کیونکہ پنجاب میں جو جیتتا ہے، پنجاب سے جو میجورٹی لیتا ہے حکومت اس کی ہوتی ہے، تو پیپلز پارٹی پنجاب میں ابھی تک اس طرح کی پاپولر نہیں تھی، لیکن وہ جو ضمنی انتخابات والا آپشن اور اس کے بعد سینٹ کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت، اور اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ والے معاملے میں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ اور مسترد ہونا، تو یہ ساری چیزوں کے بعد میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے، وہ رابطہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ کئیوں کا مجھے ذاتی طور پر بھی پتہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے کن رہنماؤں سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں امانت ہوتی ہیں تو وہ نام بھی نہیں بتائے جاتے، اور جن سے رابطے کر رہے ہیں ان کا نام بھی نہیں بتایا جاتا، کیونکہ انہوں نے بھی پابند کیا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی بہت سی ارلی سٹیج پر چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو اس طرح ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن قسم دے کر، وعدہ لے کر کہ جناب آپ یہ بات آگے نہیں لے جائیں گے۔ تو وہ پیپلز پارٹی کی ہوا بن رہی تھی۔ تو اب ظاہر ہے اس کے بعد جو کل ہوا پی ڈی ایم کے اجلاس میں، یعنی اچانک ایک شرط آ گئی کہ جناب وہ جو لانگ مارچ ہوگا وہ لانگ مارچ استعفوں کے بغیر نہیں ہوگا۔ حالانکہ پی ڈی ایم کا کچھ عرصہ پہلے کا اجلاس ہوا تھا، جس کے متعلق میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس اجلاس میں جو تھا لانگ مارچ تھا، اس کے حوالے سے طے کیا گیا تھا کہ لانگ مارچ کہاں سے شروع ہوں گے، کہ اسلام آباد کب پہنچیں گے، یہ وہ سارا طے ہوا تھا۔ اس میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ استعفے مشروط ہوں گے، استعفے لے کر آئیں گے، لیکن اچانک استعفے لے کر آئے گئے۔ تو اس کے پیچھے میں نے آپ کو کہانی بتا دی تھی کہ جناب وہ تیاری تو کوئی تھی نہیں، لانگ مارچ تو ہونا نہیں تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ بھی لگا لی تھی۔ نواز شریف، ایون پنجاب میں آپ دیکھ لیں، جو پنجاب میں دیکھنے والے جتنے بھی پنجاب میں رہنے والے دوست ہیں، سیاسی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے وہ جے یو آئی کے ہیں، چاہے کسی بھی اتحادی جماعت پی ڈی ایم کی، وہ دیکھ لیں کہ کہیں کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی ہوگی کوئی، جس طرح اتنے بڑے لانگ مارچ کی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے اب وہ لانگ مارچ تو ہونا تھا ملتوی۔ اب لانگ مارچ ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کو موقع بھی تھا ان کے پاس کہ جناب اب استعفوں کا مطالبہ ہو، اور آصف زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت بڑھ رہی ہے اس کو کر دیں ناک آؤٹ، اس کو کر دیں پیچھے کر دیں۔
تو پہلے آصف زرداری صاحب کوشش یہ کر رہے تھے کہ جناب اپنی پاپولرٹی بڑھائیں اپنے نیریٹو کو، اور وہ تاثر پیپلز پارٹی کے دوست اکثر کہا کرتے تھے جب ہماری ان سے گپ شپ ہوتی تھی کہ یار آپ کے لیے تو یہ تاثر بنتا جا رہا ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اب آپ قابل قبول ہیں نواز شریف صاحب کے نسبت، تو وہ تردید کرتے تھے، لیکن ساتھ یہ کہتے تھے کہ جناب ہمارے سامنے تردید کرتے تھے یار ایسا کچھ ہے نہیں، مگر اگر ایسا کچھ لوگوں میں فیل جا رہا ہے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ پنجاب کے الیکٹیبلس جو ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں، ہوا دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے تو ہماری طرف چل پڑتے ہیں۔ تو یہ جو تھا مرحلہ جو انفارمیشن کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے، نواز شریف صاحب کے لیے یہ رہا تھا قابل تشویش، جس کی وجہ سے جو یہ سارا معاملہ آگے آیا، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں ان کا کبھی بھی آپس میں نیچرل فطرتی اتحاد نہیں رہا۔ یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی عمران خان اور پی ٹی آئی یا عمران خان پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کے خلاف پی ٹی آئی یعنی عمران خان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف اتنے مخالف نہیں رہے جتنی یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی جانی دشمن رہی ہے، خون کی پیاسی جس طرح وہ کہتے ہیں نا اس فلموں میں کہا جاتا تھا پاکستانی فلموں میں خون کے پیاسے، تو خون کے پیاسے ہوتے تھے یہ دو لوگ ایک دوسرے کے لیے۔ تاریخ ہے میاں نواز شریف صاحب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو نااہل کروانے کے لیے وہ ٹیپ اور یہ وہ سارا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں میاں نواز شریف صاحب کے بزرگ والد صاحب گرفتار، ان کا گرفتار ہو جانا، شہباز شریف کا گرفتار ہو جانا، شیخ رشید کو اندر ہونا، بڑی حمزہ شہباز بھی گرفتار رہے، تو آصف زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے کسی دور میں باہر نہیں رہے۔ ایون انہوں نے جو آخری جیل، اس جیل سے آخری جیل پہلے کاٹی تھی مشرف کے زمانے میں، وہ گرفتار ہوئے تھے نواز شریف صاحب کی حکومت سے پہلے، فاروق لغاری صاحب کا جو نگران سیٹ اپ تھا اس میں وہ گرفتار ہوئے تھے، اور اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی پوری حکومت وہ اندر رہے، مشرف صاحب کی تقریباً آدھی حکومت وہ اندر رہے تھے، تو وہ بنیادی طور پر قیدی نواز شریف صاحب کے تھے۔ تو ان کا آپس میں تو بہرحال بہت پرانی نفرت کا رشتہ ہے، لیکن انہوں نے سی او ڈی کر کے کچھ سیکھا، لیکن سی او ڈی کرنے کے باوجود بھی ان دونوں جماعتوں کی ایک دوسرے پر اعتماد کبھی نہیں رہا۔ سی او ڈی ہوا، میثاق جمہوریت ہوا، اور ادھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو مشرف کے ساتھ ڈیل ہو گئی تھی، این آر او کر کے آ گئی تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ این آر او کے بعد نواز شریف صاحب پاکستان ہے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب نہیں آ سکتے تھے، اور اس این آر او کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت بحال ہوئی، ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی پیپلز پارٹی ادھر اے آر ڈی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ادھر مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب اے آر ڈی میں آئے اور اے آر ڈی کا حصہ بنے، اور اے آر ڈی کا حصہ بنتے ہی کچھ دنوں کے بعد مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل کر کے میاں نواز شریف صاحب 10 دسمبر 2000 کو جلاوطن ہو گئے، چلے گئے جدہ، اور ڈیل کر کے اور اے آر ڈی کو اور سب کو چھوڑ کر پیچھے چلے گئے۔ اور اس کے بعد جب یہ حکومتیں ان دونوں کی آتی رہتی، میں صرف یہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں سیاسی جماعتیں کبھی بھی فطرتی اتحادی نہیں رہیں، یہ مجبوری میں اتحادی ہوتی ہیں، اور موقع ملتے ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو مجھے لگ رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر بھی، اور کچھ میری اطلاعات ہے اور کچھ میرا تجزیہ ہے کہ اس میں بھی کچھ ایسا ہی چل رہا ہے، پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے اس کے اندر بھی ایسا چل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میمو گیٹ اسکینڈل، نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر چلے گئے تھے، آصف زرداری نے نواز شریف صاحب کے دور میں ایک اسٹیٹمنٹ دی، اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس کے بعد اگلے دن ہی نواز شریف صاحب اور آصف زرداری کی ملاقات تھی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، وہ ملاقات آصف زرداری صاحب کے ساتھ نہیں کی تھی نواز شریف صاحب نے، جس کے بعد زرداری صاحب نے دوڑ لگا دی، ملک سے باہر جا کر بیٹھ گئے سال ڈیڑھ، جس کا کل سے پیپلز پارٹی کو تانا بھی مل رہا ہے، جب سے آصف زرداری نے یہ کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں تو پھر جدوجہد ہوگی۔ تو مسلم لیگ نون کے سپورٹر یا نواز شریف صاحب کے چاہنے والے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ بھی تو بھاگ گئے تھے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب اب آپ میاں صاحب کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب افتخار چودھری صاحب کی عدالت کے ساتھ مل کر میاں صاحب نے جو کچھ ایک پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے ہرڈلز کریٹ کی تھیں، اس میں میمو گیٹ بھی اور باقی معاملات بھی ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی کو موقع ملا تھا صادق سنجرانی والا، اور وہاں پر ثناء اللہ زہری صاحب کی حکومت ختم کر دی تھی پیپلز پارٹی نے۔ آصف زرداری صاحب نے سینہ ٹھوک کے کہا تھا اس وقت، جس پر اب پچھتاتے ہیں وہ لوگ، اب اس کو قبول بھی نہیں کرتے اس کی کامیابی کو، اور سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے کیا ہے، وہاں پر بلوچستان میں ہمارا ایک ووٹ بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی۔ وہاں پہ ثناء اللہ زہری کی جو وزیر اعلیٰ تھے، اور پھر صادق سنجرانی، جس کو آج ہٹانے کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں کی دی ہوئی گرہیں جو ہیں وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔
تو وہ جس کو ہٹانے کے لیے صادق سنجرانی کو اب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی اور آصف زرداری صاحب بھی، اور جس کو میں کہتا ہوں کہ جناب آصف زرداری صاحب جو ہے صادق سنجرانی کو ہٹانے کی کوشش کر کے وہ جو کیا ہوتا ہے اپنا تدارک کرنا چاہ رہے ہیں، وہ انہوں نے جو غلطی کی تھی اس کا کفارہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، مگر نہیں ہو پا رہا۔ صادق سنجرانی صاحب ایسے سیٹ سے چمٹے ہیں کہ 7 ووٹوں کی اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب کے 7 ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں، 1 ووٹ کی اکثریت کے باوجود یوسف رضا گیلانی کی صادق سنجرانی صاحب چیئرمین بن جاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آصف زرداری صاحب یقیناً اس دن کو روتے تو ہوں گے کہ بھائی میں نے یہ کیا کر دیا تھا۔ تو یہ ان دونوں جماعتوں کا ہے پیار اور محبت کا رشتہ، نفرت کا رشتہ، خون کے پیاسے ایک دوسرے کے۔ تو اب جب پی ڈی ایم میں دونوں جماعتیں بیٹھی ہیں، اب میں آتا ہوں اصل نقطے پر کہ جب یہ پی ڈی ایم میں دونوں جماعتیں بیٹھی ہیں تو اب عمران خان صاحب کی حکومت آج گئی کل گئی، چلے 2023 میں چلی گئی، اس کے بعد کا سین کیا ہوگا؟ اس کے بعد ظاہر ہے وہ جماعت حکومت بنائے گی جو پاپولرٹی جس کی ہوگی پنجاب میں۔ اب پیپلز پارٹی ابھی تک تو پنجاب میں نہیں ہے لیکن ان کی تھوڑی ہوا بن رہی تھی۔ تو اب جب یہ کل کا معاملہ ہوا تو میں نے پیپلز پارٹی کے جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب اصولی طور پر تو زرداری صاحب نے بہت ٹھیک کیا ہے، یہ جمہوری رویہ یہی ہے، جمہوری طریقہ یہی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر رہیں اور پارلیمنٹ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں، پارلیمنٹ نہ چھوڑیں، مگر اس کا پیپلز پارٹی کو پنجاب اور کے پی کے میں شدید نقصان ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب اور کے پی کے میں جو ان کی تھوڑی سی بن رہی تھی بلاول بھٹو کی کچھ کوششوں سے، اس کے بعد یہ جو پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کے نیریٹو کو پذیرائی ملی، تھوڑی سی کامیابیاں ہوئی، تو اس کے بعد جو پذیرائی پیپلز پارٹی کی مل رہی تھی وہ دوبارہ واپس چلی گئی۔ یعنی پیپلز پارٹی اگر یہاں سے اٹھ کے تھوڑی سی کوئی 1-2 پوائنٹ اوپر آئی تھی، اس کا گراف 1-2 پوائنٹ اوپر آیا تھا، تو وہ اگر 2 اوپر آیا تھا تو 4 نیچے چلا گیا ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی 2 قدم اور مزید پیچھے چلی گئی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو جناب جواب یہ ملا کہ لوگ جو ہیں، عوام جو ہیں، وہ فلاسفیکل پولیٹکس کو یا وہ اصولی پولیٹکس کو اس طرح نہیں دیکھتے جب عوام بھوک مر رہے ہیں۔ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں اس حکومت سے نجات چاہیے۔ تو میں نے پوچھا کیا نواز شریف صاحب نجات چاہتے ہیں اس حکومت سے؟ انہوں نے کہا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، لیکن انہوں نے عوام کی نبض کے ساتھ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ عوام کو کیسے پاپولر پولیٹکس کیسے کی جاتی ہے۔ آصف زرداری صاحب کی نسبت نواز شریف صاحب کو زیادہ پتہ ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا کہنا ہے۔ تو اب اس میں جو اصل چیز جو بن کر سامنے آ رہی ہے، جو ابھر کر سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بنیادی اختلاف جو ہے، جس کی وجہ سے معاملہ کبھی استعفوں پر آ کر رک جاتا ہے، کبھی تحریک عدم اعتماد کا آپشن نواز شریف صاحب اٹھا کر ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں اور آصف زرداری صاحب استعفوں پر بالکل انکار کر دیتے ہیں، پی ڈی ایم ٹوٹے تو جائے بھاڑ میں، وہ کہتے ہیں ہم نے استعفیٰ نہیں دینا۔ اس کے پیچھے ایک چیز تو ڈیفینیٹلی دونوں جماعتوں کا اپنا اپنا نیریٹو ہے، لیکن اس کے آگے کی سوچ ہے۔ آگے کی سوچ یہ ہے کہ بھائی جو پاپولر نیریٹو کے ساتھ جائے گا، جس کی پاپولرٹی بڑھے گی، آئندہ عام انتخابات میں پنجاب سے جو زیادہ سیٹیں لے گا، نشستیں لے گا، وہی حکومت میں آئے گا۔ تو اب نواز شریف صاحب کو یہ لگ رہا ہے، پی ایم ایل این کو لگ رہا ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب اس ساری سچویشن سے پہلے بھی یہ میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ان ہاؤس چینج کے بغیر گھر بھیجا جائے، یعنی یہ حکومت جائے اور انتخابات ہو جائیں، چاہے آج ہو، چاہے کل ہو، چاہے 2023 میں ہو، تو نواز شریف کی پاپولرٹی جو ہے وہ زیادہ رہے گی۔ عمران خان کی حکومت پرفارم کر نہیں پا رہی۔ ان ہاؤس چینج سے یہ ہوگا کہ عمران خان تھوڑے سے مظلوم ہو جائیں گے، اور اس میں تھوڑی سی ہوا پیپلز پارٹی کی بنے گی کہ جناب پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کا آپشن دیا تھا اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، عمران خان چلے گئے، ایک عبوری سیٹ اپ بنا، اس میں پیپلز پارٹی وہ اصلاحات وغیرہ کر دے گی۔ تو اس کے بعد تھوڑے سے کچھ لوگ، زیادہ نہیں، پنجاب میں کچھ جو ہے وہ کچھ پرسنٹ، 10 15 20% جو ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی سیٹیں لے سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب جو 2/3 چاہتے ہیں، وہ 2/3 والا خواب ان کا پورا نہیں ہوگا۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ جو سارا میں نے شروع میں تجزیہ کیا کہ جناب پی ڈی ایم کے اندر اصل میں لڑائی آگے جانے عمران خان حکومت کے بعد کیا ہوگا اس پر ہے۔ تو آصف زرداری صاحب چاہ رہے ہیں کہ جناب میرا نیریٹو چلے تاکہ کچھ تھوڑی سی پیپلز پارٹی کی پاپولرٹی ہو۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ میں ان کا جو پاپولر نیریٹو ہے وہ زیادہ اس کے اوپر رہا جائے۔ اسی وجہ سے کل کا جو مجھے لگ رہا ہے، کل جو کچھ ہوا، یعنی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ 2 دن پہلے یہ شرط عائد کرنا کہ جناب سینٹ کے الیکشن جو ہیں، اس کے سینٹ کے الیکشن کہہ رہا ہوں، لانگ مارچ کے لیے استعفے مشروط ہیں۔ لانگ مارچ، استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد لانگ مارچ ملتوی کر دینا، اور ظاہر ہے اس کا
جو لوگ زیادہ تر لوگ جو بڑے صحافی ہیں یا جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ تو اس چیز کو، کچھ صحافی کچھ سپورٹرز وہ تو اس چیز کو سراہ رہے ہیں کہ جناب آصف زرداری صاحب نے بڑی اصولی بات کی ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کے الیکٹیبلس ہیں یا جو پیپلز پارٹی کے الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہمارے ساتھ یا آصف زرداری صاحب نے ہمارے ساتھ ایسا کچھ کر دیا جس کو اب ہم سنبھال نہیں سکتے۔ تو اصل جو چیز ہے، اصل جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو کہاوت ہے نا پنجاب دی کہ پنڈ وسیا نہیں تے منگن والے پہلے آ گئے، ایسے کچھ اور کیا جانا ہے، لیکن کیونکہ سیاسی لوگ نے تو سیاسی لوگوں واسطے او والا لفظ، چاہے نواز شریف صاحب ہوں چاہے زرداری صاحب ہوں، وہ لفظ استعمال میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ کہاوت سندھی میں بھی ہے، تو سندھی میں منگتے ہیں، پنجابی میں کوئی اور لفظ ہے، تو بہرحال پنڈ وسیا نہیں تھے منگتے پہلے آ گئے، یعنی ابھی عمران خان صاحب گئے نہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اس بات پر لڑائی ہے دونوں جماعتوں میں، اور وہ لڑائی ظاہر ہے اس کا فائدہ فی الحال عمران خان کو ہو رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیمیج ہوا ہے پیپلز پارٹی کو ہوا ہے یا پی ڈی ایم کو ہوا ہے یا دونوں جماعتوں کو، مسلم لیگ نون کو فوری طور پر اس کا فائدہ ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے لانگ ٹرم میں اگر پی ڈی ایم کو نقصان ہوتا ہے تو ساری سیاسی جماعتوں کو اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ ڈیمیج ہوا ہے وہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں آگے جا کر، کوششیں ہیں دونوں طرف سے کہ شاید کچھ اس میں ہو جائے، دونوں طرف کے جو سنجیدہ لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے جب پالیٹکس اس لیول کی ہو کہ آپ نے مشترکہ دشمن کو گرانے کے ساتھ ساتھ آگے، اور پاور پالیٹکس اسی کا نام ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کوئی ایدھی ٹرسٹ نہیں چلا رہے، دونوں جماعتیں پاور پالیٹکس کر رہی ہیں، دونوں جماعتیں اپنی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ صرف جگہ بنانے والی سوچ کامیاب ہوگی یا پھر یہ جو اتحاد کو قائم رکھنے والے لوگ جو چاہتے ہیں دونوں جماعتوں کے اندر موجود ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا ایک آدھے دن میں۔ تو اب جی آخر میں کچھ باتیں، کچھ سوال، رضوان نذیر صاحب ہیں اور ہمارے بہت بڑے مہربان ہیں، ریگولر ہمیں نہ صرف کمنٹ کرتے ہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے آج یہ سوال کیا ہے کہ میری عمر 40 سال ہے لیکن آپ کا صحافتی تجربہ زیادہ ہے، تو صحافتی تجربہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بہرحال تھوڑا بہت ہے، یہ بتائیں کہ پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں عمران نیازی کی حکومت سے بھی نالائق کوئی حکومت آئی ہے جسے اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور ایجنسیوں کی ہر لحاظ سے حمایت حاصل ہو لیکن ملک پھر بھی پیچھے سے پیچھے جا رہا ہو؟ پہلی بات تو میں عمران خان کہوں گا جی، عمران خان کی جو حکومت سے زیادہ بری کارکردگی والی حکومت میں نے اپنی عمر میں نہیں دیکھی، صحافتی تجربہ تو اور ہے نا، میں ایک سیاسی ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے اور 85 سے کم از کم تھوڑا سا نظر آتا ہوتا ہے کہ وہ بچپن سے اپنے دیکھا سیاسی ماحول میں جب بندہ رہے تو گھر میں ڈسکشن ہونا، گھر میں ریڈیو پڑا ہوا ہے، BBC چل رہا ہے اور سارا کچھ سن رہا ہے، تو میں نے ایسی حکومت جی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور پاکستان کی تاریخ میں منفی چلا جائے جب آپ کی وہ گروتھ ہے تو ظاہر ہے پھر وہ تو ماضی میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا، تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ بری کارکردگی والی کوئی حکومت ہوئی ہوگی ماضی میں۔ اچھا جی، مبشر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں نواز شریف استعفیٰ دینے کا شوق پورا کر کے دیکھ لیں، امکان غالب ہے کہ ان کی اپنی جماعت کے بہت ممبر ادھر ادھر کھسک جائیں گے۔ یہ شک ہے، مسلم لیگ نون کے اندر بھی یہ شک ہے، جس کی وجہ سے بھی کبھی کبھی جو انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون بھی ابھی پوری کی پوری جماعت اس بات پر متفق نہیں ہے، جو میں نے کئی بار کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی اپنا اختلافی نوٹ رکھتے ہوتے ہیں نواز شریف صاحب کے سامنے کہ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے، تو اس کا امکان موجود ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاس جو لوگ ہیں وہ بھی الیکٹیبلس ہی ہیں، انہوں نے بھی اپنے حلقے بچانے ہیں، اگر استعفے دینے کے بعد کہیں کہ ہم ضمنی انتخابات میں نہیں جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کافی سارے لوگ کھسک جائیں نہ جائیں، لیکن استعفے دینے کے بعد دوبارہ کوئی پتہ نہیں انتخابات جا کے لڑیں، تو اس کا امکان موجود ہے۔ اچھا جی، موچا جی ہیں، ابھی ان کا اصل نام ہے یا انہوں نے وہاں پر اپنے اکاؤنٹ پر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں زرداری ایک منافق جھوٹا انسان ہے، زرداری خود بھاگ گیا تھا دبئی، زرداری PMLN کو دھوکہ دے رہا ہے، عمران نیازی کی طرح کرپٹ ہے۔ عمران خان جی، میں بار بار کہوں گا عمران خان لکھا کریں، انہوں نے اپنا جو بندہ جو اپنا نام اپنے لیے رکھتا ہے تو اس کو اس چیز کا حق ہونا چاہیے اور اس کا نام اسی طرح لیا جانا چاہیے۔ بالکل جی، آپ کہہ سکتے ہیں آصف زرداری صاحب کی سیاست کے متعلق، جب میں نے کہا کہ پاور پالیٹکس ہے، پاور پالیٹکس میں دونوں، چاہے میاں نواز شریف صاحب ہو چاہے آصف زرداری صاحب، میں نے آپ کے سامنے دونوں کا ریکارڈ رکھ دیا ہے کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مجبوری کے تحت ملتی بھی رہی ہیں اور اپنے اپنے موقع پاتے ہی ایک دوسرے کو پیٹھ میں کھنجر بھی گھونپتی رہی ہیں، دونوں کی ایک تاریخ ہے۔ اب آصف زرداری صاحب جب بھاگ گئے تھے تو آصف زرداری صاحب نے بیان دیا تھا کہ نواز شریف صاحب ساتھ دیں گے، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، پھر زرداری صاحب کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، وہ شاید اوور اسٹیمیٹ کر گئے تھے کہ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ اب حالات اور ہیں اور نواز شریف صاحب وہ پرانے والے نہیں رہے، تو پھر وہ بھاگ گئے اور پھر آصف زرداری صاحب نے بعد میں سجرانی صاحب والا معاملہ کر کے بدلہ بھی لے لیا تھا۔
تو یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتی رہتی ہیں. آپ کی رائے ہے جی، آپ کی رائے کا احترام، آپ جو اسد زرداری صاحب کے لیے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں آپ کو اس کا حق ہے. لیکن ایک چیز جو آخر میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میں نے جب کمنٹس پڑھتا ہوں نا میں پچھلے ایک آدھ دن میں، کہ جو حقائق ہوتے ہیں وہ ہم رپورٹ کر کے ان پر اپنا تجزیہ دیتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جناب کوئی ہم کسی کی سائیڈ یا کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی رپورٹ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے والے ویلاگ میں آدھی کہانی میڈیا نے رپورٹ کی تھی، آدھی کہانی میں سامنے لے آیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا، زرداری صاحب نے کیا کہا. اس پر مسلم لیگ نون کے دوست اتنے غصے میں ہیں، وہ جو ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے مہربان ہیں، کہ وہ غصہ آپ کمنٹس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ دونوں سیاسی جماعتیں کتنی نیچرل الائز ہیں، کتنی فطری اتحادی ہیں. ان سیاسی جماعتوں نے، دونوں سیاسی جماعتوں کا مشترکہ مخالف، مشترکہ ٹارگٹ اس وقت عمران خان ہے، لیکن ان کا، اور وہ عارضی ٹارگٹ ہے، یہ ایک دوسرے کی اصل ٹارگٹ ہیں. اصل جو ان کا ہدف ہے، اصل جو مقابلہ ہے ان دونوں سیاسی جماعتوں کا پچھلے 40-45 سالوں سے، 50 سال سے پیپلز پارٹی ہے، 85 کے بعد سے میاں نواز شریف صاحب اس میدان میں ملک میں، تو دونوں سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ بھڑیں گی آگے جا کر. تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ میں جو حالات ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بھائی اصل مسئلہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا فیوچر، اپنے فیوچر کو محفوظ کرنے کے لیے حکمت عملی کا ہے. عمران خان تو آج گیا کل گئے، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کے بعد کون سی سیاسی جماعت، دونوں میں سے کون سی سیاسی جماعت جو اقتدار میں ہو، یہ اصل لڑائی ہے، اور دونوں جماعتوں کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.